أشهد أن محمد رسول الله. تمام مسلمان مرد اور عورت اور تمام مسلمان کے علماء سب کو یہ بتا رہا ہوں میں کہ آنے والے تھوڑے سمے میں تقریباً 2024 25 26 کے آس پاس 26 تک یہ آرڈر پاس ہو جائے گا، آرڈر دے دیا جائے گا کہ تمام مسلمان بھاگ جائیں یہاں سے، یہ دیش چھوڑ کر نکل جائیں۔ مسلمان دیش چھوڑ کر بھاگے گا بھی تو اس کو گولی مار دیا جائے گا، مسلمانوں کے گھر جلا دیے جائیں گے، مسلمان بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو گولی مار دیا جائے گا اور ان کی عورتیں چھین لی جائیں گی، اٹھا لی جائیں گی تمام عورتیں، اور اس وقت بڑا برا عالم ہوگا۔ تمام مسلمانوں کے گھر جلائے جائیں گے، تمام مسلمانوں کو گولی مارا جائے گا، ان کی عورتوں کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ تمام بڑے بڑے اکابرین، جو بڑی بڑی جماعت کے اکابرین ہیں، وہ اپنے گھروں کی پردہ نشین جوان بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر لے آئیں گے اور ان لٹیروں کو دیں گے، ان گنڈوں کو جو ان کے گھروں کو جلا رہے ہیں، جو ان کو گولی مار رہے ہیں، کہ یہ لو، یہ میری جوان بیٹیاں ہیں، یہ ہماری کو جوان بیٹیاں ہیں، ان کو لو، ان کی عزت لوٹو، آگے سے پیچھے سے جو مرضی آئے کرو، لیکن ہماری جانیں بخش دو۔ یہ بڑے بڑے علماء اکابرین جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں سے اپنی جوان بیٹیاں جو اس وقت پردے میں ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر دیں گے اور کہیں گے لے جاؤ، ان کی عزت لوٹو، لیکن ہماری جان بخش دو۔ موت سے مسلمان اتنا ڈریں گے اور یہ عالم ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایک واقعہ دکھایا، اس میں یہ بھی ایک واقعہ دکھایا کہ ایک موقع پر آرڈر ہو گیا کہ مسلمانوں ملک چھوڑ کر بھاگ جاؤ، اور بہت سارے مسلمان بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بھاگ بھی نہیں پا رہے ہیں، لوگ ان کو گولی مار دے رہے ہیں، ان کو گھروں کو جلا دے رہے ہیں، ان کے مال کو لوٹ لے رہے ہیں، ان کی عورتوں کی عزت بھی لوٹ رہے ہیں وہاں پر، اور ان کی عورتوں کو پکڑ بھی لے رہے ہیں۔ ایسے میں نے دیکھا چاروں طرف خون خرابہ، مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، اور ایک اکابرین، ایک بہت بڑا عالم جو سفید لباس میں صدری پہنے ہوئے تھا، بڑی داڑھی تھی، ایک کسی جماعت کا بڑا اکابرین معلوم ہوتا تھا، وہ اپنے گھر سے 2 جوان بیٹی کو پکڑ کر لایا جو کالے برقعے میں تھیں، ان کا منہ کھلا ہوا تھا، جوان تھی، خوبصورت تھی، وہ عالم پکڑ کر لایا اور گنڈوں کو دیتا ہے کہ یہ لو، اس کی عزت لوٹ لو، اس کے آگے سے کرو، پیچھے سے کرو، جو تمہاری مرضی آئے کرو، لیکن ہماری جان بخش دو۔ وہ عالم دنیا میں جینا چاہتا تھا، اس سے مجھے پتا چلا آنے والا سمے بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ مسلمان قوم کے علماء، بڑے بڑے اکابرین اپنے گھروں کی پردہ نشین بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر لے آ جائیں گے اور گنڈوں کو دیں گے کہ لے ان کی عزت لوٹو، کچھ بھی کرو، لیکن ہماری جان بخش دو، کیونکہ ساری زندگی تو انہوں نے اسلام کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ ان کی روح تڑپے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا میں اپنی مرضی سے فتاوے دیے، اپنے مرضی سے مسلمانوں کو گمراہ کیا اور اللہ کے دین کو پست کے پیچھے ڈالا۔ اور یہ خطرناک وقت کے بارے میں یہی اکابرین بیان بھی کرتے ہیں کہ آنے والا سمے اللہ نے جو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 1.5 دن کا ٹائم دیا ہے، اس 1.5 دن میں اگر ہم نے توبہ نہ کیا تو ہمیں اللہ برباد کر دے گا، ہم پر ظالم دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ یہ چاہے وہ غلطی سے ان کے زبان سے نکلا ہو، چاہے وہ جان بوجھ کر تھوڑا سا انہوں نے گھما پھرا کر بولا ہے، انہوں نے اس کا مطلب اپنی مرضی سے نکالا، لیکن پھر بھی میں اس کلپ کو اس ویڈیو میں ڈالوں گا تاکہ ہر مسلمان اس کو سنے کہ اس کا 1.5 دن پورا ہونے والا ہے، 2026 تک وہ پکڑا جائے گا، جکڑا جائے گا، مارا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، اور عورتیں ان کی لوٹ لی جائیں گی، عورتیں ان کی لوٹ لی جائیں گی۔ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے،
अगरचे तुम अल्लाह की राह पर वापस आ जाओ, दीन इस्लाम पर वापस आ जाओ और अपने गुनाहों से तौबा कर लो। अगर अल्लाह की राह पर वापस आ जाते हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हो और इस्लाम पर आ जाते हो, इस्लाम को मजबूती से पकड़ लेते हो, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है गज़वा हिंद। मैं ये एक पोस्टर दिखा रहा हूं, इसे देख लो। ये एक पोस्टर है, गज़वा हिंद की निशानी है। एक तरफ तुम्हारे लिए बाजार है मुसलमान औरतों, दूसरी तरफ अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत के लिए गज़वा हिंद रखा हुआ है। अब अगर तुम तौबा करती हो तो गज़वा हिंद होगा और अल्लाह तुमको निजात देगा, और अगर तुम तौबा नहीं करती हो और तुम्हारे उलमा, तुम्हारी कौम अपने गुनाहों से तौबा करके इस्लाम की तरफ नहीं आते हैं, इस्लाम के तरफ रुजू नहीं करते हैं, तो फिर तुम बाजार में जा बैठोगी और तुम्हारे मुसलमान और उलमा मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। फिर गज़वा हिंद नहीं होगी, फिर ये तुम्हारे तौबा की वजह से गज़वा हिंद होगी। अगर तुमने तौबा कर लिया तो अल्लाह ताला गज़वा हिंद के जरिए मुसलमानों को फतेह देगा और उसके बाद तुम्हें निजात मिलेगी। और अगर तौबा नहीं किए, इस्लाम की तरफ रुजू नहीं किया, तो फिर अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है किसी से जंग करने की। जैसे तुम हो वैसे वो भी हैं। एक जालिम को दूसरे जालिम पर फौकियत शायद नहीं मिलती। बस ज़्यादा नहीं कहना चाहता। अल्लाह हाफिज़। मुसलमानों, हमारे और तुम्हारे पास सिर्फ 6 साल बचे हैं। कितने बचे हैं? जरा पूरा मजमा बताइए, कितने साल बचे हमारे पास? अभी सब्सक्राइब करें तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया। देखिए, हमारे अकाबिर उलमा इस पहलू को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 1000 साल में अल्लाह ताला की तरफ से पूरे सिस्टम को बदल दिया जाता है। बात समझ गए? 1000 साल में, एवरी 1000 ईयर, 1000 साल में कमजोर, सुस्त, मस्त, गाफिल और दीन से दूर उम्मत को चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। 1000 साल में अल्लाह के फैसले आ जाते हैं। ये कौन सा सन चल रहा है भाई? 1441 हिजरी। 1441 हिजरी तो 1000 साल तो क्रॉस कर गया ना? क्रॉस कर गया कि नहीं कर गया? 1000 साल क्रॉस करके कितना हुआ? 441 साल ज्यादा हो गए। तो 441 साल ज्यादा हो गए और 1000 साल गुजर गया। उम्मत की गफलत बदस्तूर जारी है। इन हालात में अभी तक जो हम लोग बचे हुए हैं वो अबू दाऊद शरीफ की उस हदीस को याद कीजिए जिसमें हजरत साद बिन वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि आप फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि अल्लाह मेरी उम्मत को आधे दिन की मोहलत दूसरी उम्मत के मुकाबले में ज्यादा देगा। आधे दिन की मोहलत। एक दिन अल्लाह के नजदीक इस वक्त हमारे 1000 साल अल्लाह के यहां एक दिन है। कयामत के दिन यह कैलेंडर चेंज हो जाएगा, 50,000 सालों का एक दिन होगा। लेकिन इस वक्त हमारा 1000 साल अल्लाह का एक दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा दिन की मोहलत अल्लाह से मांग ली है। तो आधे दिन का मतलब कितने साल भाई? 500 साल। अभी 1441 चल रहे, 500 साल में बचे कितने जी? 59 साल है ना? बचे कितने भाई? 59 साल। लेकिन हिजरत की तारीख से हिजरी शुरू है, नबूवत को तो पिछले 13 साल पहले से जोड़ना पड़ेगा। तो अगर 13 साल और ऐड कर लीजिए तो 1454 साल हो गए। 1454 साल हो गए। बचे कितने? 46 साल। 46 साल में भी नबी तो पैदाइशी नबी होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस 40 साल को जो आपकी पैदाइश से लेकर नबूवत तक का है उसको भी ऐड कर लीजिए तो बचे हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास सिर्फ 6 साल। मुसलमानों,
ہمارے اور تمہارے پاس صرف 6 سال بچے ہیں. کتنے بچے ہیں؟ ذرا پورا مجمع بتائیے کتنے سال بچے ہیں ہمارے پاس؟ آر ایس ایس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم 2021 تک بھارت کو ہندو راشٹر بنائیں گے. اللہ کی مرضی، ان کی آفس نے اعلان کیا کہ نہیں، اب 2026 تک بنائیں گے. تال میل ذرا غور کیجئے، یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے. اللہ نے موقع دیا ہے 2026 مسلمانوں کو، جو اللہ نے موقع دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت طفیل میں، اس میں 6 سال باقی ہے. مطلب صاف ہے کہ مسلمانوں، بھارت کے اندر 720 ضلع ہیں. ایک ایک مسلمان اگر 10 غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کے توحید اور رسالت کا پیغام پہنچا دیں تو انشاءاللہ حجت تمام ہو جائے گی اور یہ ظالم قوم مظلوم بن جائے گی. آپ دائی بن جائیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس سے مراد یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہو.